رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ابو حمزہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 13، صحیح مسلم حدیث نمبر 45۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر 10 برس تھی۔ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، آپ اسے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر خدمت کی کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان سے راضی اور خوش تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کلمہ کی بنیاد پر آپس میں بھائی قرار دیا ہے۔ لہٰذا ایمان کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے انتہائی مخلص ہو اور اس کے حق میں ہمدردانہ جذبات رکھے۔ اگر کسی میں یہ صفت مفقود ہو نہ ہو تو اس کا ایمان نامکمل اور ناقص ہے۔ پیش نظر حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز بیان فرمائی ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں امت کو اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خصوصی ہدایت دیتے ہوئے من جملہ باقی باتوں کے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، جیسا کہ جامع ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 2305، تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو تو مسلمان ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو پسند کرتا ہے کہ اسے جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو پھر اسے اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالی اور روز قیامت پر مکمل ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک روا رکھے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1844۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید بن اسد سے فرمایا، کیا تمہیں جنت پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے جو پسند فرماتے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1826۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو ذر، میں تمہیں کمزور پاتا ہوں اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم کبھی 2 آدمیوں پر امیر نہ بننا، کبھی کسی یتیم کے مال کی نگرانی قبول نہ کرنا۔ یہ حدیث اسلام کے نہایت اعلیٰ اصولوں میں سے ہے۔ اس پر عمل کیا جائے تو معاشرے سے ہر برائی ختم ہو سکتی ہے۔ آج کے معاشرے میں افراتفری اور ابتری کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہر شخص اپنے حقوق کا تو مطالبہ کرتا ہے لیکن دوسروں کو ان کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو شخص چاہتا ہو کہ لوگ میری عزت کریں، اسے چاہیے کہ وہ بھی دوسروں کی عزت کرے۔ اگر یہ دوسروں کی عزت و توقیر کرے گا تو یقیناً دوسرے بھی اس کا احترام کریں گے۔ اسی طرح جو شخص چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، اسے بھی چاہیے کہ وہ دوسروں کے متعلق اچھے خیالات کا اظہار کرتا رہے۔ خود پورا لینے کا مطالبہ کرے اور دوسروں کو کم دینا اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی ہے، جب انہوں نے یہ اصول لوگوں کو سمجھایا، لوگوں نے اسے قبول کیا تو معاشرے میں ہر طرف امن ہی امن ہو گیا اور مسلمان اس حد تک ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے کہ جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے مابین سلسلہ مواخات قائم کیا گیا تو انصار نے مہاجرین کو اپنی جائیداد اور مکانات وغیرہ میں شریک کر لیا۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں
تو ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ امت کے اسلاف دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے اور مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر اپنی ضرورت اور خواہش کو قربان کر دیتے۔ جنگ یرموک کا واقعہ ہے، ایک شخص پانی لے کر میدان جنگ میں پہنچا۔ اس نے اپنے رشتہ دار بھائی کو زخمی حالت میں دیکھا تو اسے پانی پلانے کے لیے آگے بڑھا، تو دوسری طرف سے العطش یعنی پیاس کی آواز آئی۔ زخمی نے پیاسا ہونے کے باوجود پانی پینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے اسے پلاؤ، شاید اسے مجھ سے زیادہ پیاس لگی۔ جب وہ دوسرے کے پاس پہنچا تو ایک اور زخمی نے پانی مانگا تو دوسرے نے بھی اشارہ کیا کہ پہلے اسے پلاؤ۔ وہ تیسرے زخمی کے پاس پہنچا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ وہ دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی جان آفری کے سپرد کر چکا تھا۔ وہ دوڑ کر پہلے کے پاس پہنچا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا تھا۔ یہ تھا ان کا ایک دوسرے کے لیے ایثار کہ انہوں نے اپنی ضرورت بلکہ اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی اور مسلمان بھائی کی ضرورت کو مقدم رکھا، مقدم سمجھا، اور سب نے اسی حالت میں موت کو گلے لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ایک وصف یوں بیان فرمایا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں پر ایثار کرتے اور ان کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود تنگی میں ہوں، اور جو لوگ اپنے نفس کی تنگی اور بخل سے بچا لیے جائیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ الحشر آیت نمبر 9۔ آج کے مسلمانوں میں اس جذبے کا فقدان ہے۔ اگر ہم صحیح طور پر مسلمان بن جائیں اور اس ایمانی تقاضے کو پورا کریں تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آج جو بہت سارے فتنے ہیں، فساد ہیں، وہ ختم ہو جائیں، بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، بہت سے مسائل حل ہو جائیں، بہت سے لوگ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں پڑے ہوئے، ان کی مصیبتیں تمام ہو جائیں، شادی بیاہ آسان ہو جائے، زنا رک جائے، ظلم ختم ہو جائے، ہم سب میں پھر سے ایک بار سچی انسانیت، سچا ایمان جاگ اٹھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وصف کے اختیار کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔